مسلمانوں کے عاشورہ کے ساتھ تین طرح کے تعلق ہیں۔ ایک تعلق ہمارا عاشورہ کے ساتھ ماضی کا ہے کہ گزشتہ زمانوں کے اندر 10 محرم کو کیا ہوا تھا۔ ایک تعلق ہمارا آج کے موجودہ زمانے کے ساتھ ہے کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے، اور ایک تعلق ہمارا آئندہ ہے کہ آئندہ 10 محرم کو کیا ہوگا۔ یہ تین مختصر سی باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عاشورہ کا ماضی کیا ہے، تو اس لحاظ سے دیکھیں تو 10 محرم جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، یہ اسلامی اور انسانی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے، اور مختلف انبیاء کرام کے جو بڑے بڑے واقعات ہیں وہ 10 محرم الحرام کو ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کامیاب ہونا، فرعون کا غرق ہونا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا سمندر سے نکل کر پانی پر ٹھہر جانا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں سے باہر نکلنا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو نجات ملنا، اور بڑے بڑے تاریخی واقعات جو ہیں یہ 10 محرم الحرام کو ہوئے ہیں۔ جب ہم ماضی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے یہ دن خوشی کا دن ہے کہ ہمارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں عطا فرمائیں اور نبیوں کے دشمنوں کو ہلاک کیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ زمانوں کے اندر 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ سابقہ شریعتوں میں 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اور اسی وجہ سے فرض تھا کہ شکرانے کے طور پر، اور شروع کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظام کے ساتھ یہ روزہ رکھتے تھے۔ تو ماضی کے لحاظ سے جب ہم محرم کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خوشیوں کا مہینہ کہ ہمارے بڑے بڑے نبیوں کو کامیابیاں ملی، یہ ایک ماضی کا تعلق ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں محرم بڑا خوشی والا، عزت والا محرم ہے، مہینہ ہے۔ دوسرا محرم کا مستقبل ہے۔ 10 محرم کا آئندہ آنے والے کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، تو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن ہوگا۔ قیامت کب آئے گی بھائی؟ 10 محرم کو آئے گی۔ اس لحاظ سے جب بھی 10 محرم آئے تو مسلمانوں کو اپنا مستقبل سوچنا چاہیے۔ آج کیا تاریخ ہے بھائی؟ 10 محرم ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچے خدا نہ خواستہ آج قیامت آ جاتی تو پھر ہماری کیا تیاری تھی؟ جی ہمارا کیا تیاری تھی، اور ہم نے کیا اپنے رب کو منہ دکھانے کے لیے کیا کچھ استعمال کر رکھا ہوا، ہم نے آئندہ کے لیے کیا نیکیاں کی ہوئی ہیں۔ تو جب بھی 10 محرم آئے تو ایک ہمارا تعلق کیا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ گرامی ہے 10 محرم کو قیامت آئے گی، اور دوسری روایت کے مطابق وہ جمعے کا دن بھی ہوگا۔ اتفاق سے شاید آپ کو یاد ہے کہ نہیں، پچھلے سال جو 10 محرم تھی وہ جمعے کے دن تھی۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ کچھ سالوں کے بعد یہ دن ایسے آتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا ایک تعلق محرم کے ساتھ کیا ہے بھائی؟ مستقبل کا ہے کہ مستقبل میں 10 محرم کو کیا ہونا ہے۔ جب ہم مستقبل کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ محرم کا دن، محرم کا یہ 10 عاشورہ کا دن خوف والا دن ہے، ڈرنے والا دن ہے کہ ہمیں خوف ہونا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ آج 10 محرم ہے، جب یکم محرم آ گئی کہ 10 دن کے بعد 10 محرم کی خدا نہ خواستہ قیامت ہی نہ آ جائے۔ اگرچہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بھی باقی ہیں، لیکن بہرحال ہی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مستقبل میں ایک دن 10 محرم کا آنے والا ہے جس میں قیامت برپا ہوگی۔ تو یہ ہمارا مستقبل کا تعلق ہے محرم کے ساتھ۔ ایک ہمارا تعلق محرم کے ساتھ موجودہ آج کا ہے کہ آج محرم کی 10 تاریخ، آج ہم نے کیا کرنا۔ تو یاد رکھیں ہمارے اسلام میں 10 محرم کے حوالے سے 2 مستحب عمل ہیں۔
اچھی طرح سمجھ لیں، مستحب اسے کہتے ہیں کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں۔ کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ وہ دو کاموں میں سے ایک تو آج کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، تو لہٰذا ایک روزہ رکھنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف آئے تو آپ نے دیکھا یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا بھی کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی، فرعون غرق ہوا، تو ہم شکرانے کے طور پر نفل رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، ہم تو زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو پھر آپ نے ساتھ فرمایا کہ آئندہ اگر میں زندہ رہا تو میں ساتھ میں ایک روزہ اور رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے۔ تو مستحب یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور رکھا جائے، یا 9 محرم کا یا 11 کا۔ لیکن اگر کسی نے صرف 10 محرم کا رکھ لیا تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے 10 کو بھی نہ رکھا تو ٹھیک ہے، نفل ہے، نفلی عبادت کے لیے کوئی پوچھ نہیں ہوتی کیوں نہیں رکھا۔ تو ایک ہمارا آج کا عمل کیا ہے؟ مستحب روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے روزہ رکھا ہے قبول فرمائے، جنہوں نے کل رکھا تھا اللہ اسے قبول فرمائے، جو کل نہیں رکھ سکے وہ کل رکھ لیں۔ تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اور دوسرا ایک مستحب عمل بعض روایات کے اندر ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ روایت حدیث نہیں ہے، کسی کا قول ہے، بعض علماء نے اس کو کہا کہ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ بہرحال زیادہ سے زیادہ اس سے مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائیں۔ فرمایا کہ جو 10 محرم کو اپنے گھر والوں کو اچھا وسعت والا عام دنوں سے اچھا کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال میں ان کے گھر میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے، کرنا چاہے تو کر لے، نہ تو کوئی گناہ۔ باقی جو کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے نا، یہ سارے من گھڑت بدعات رسومات، ان کا اسلام کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو دو عمل ہیں جو مستحب کے درجے کے اندر ہیں وہ آپ کے سامنے آج 10 محرم الحرام ہے، ہمیں اپنے ماضی کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں مصیبت پڑی ہوئی نا 10 محرم کو، کہتے ہیں جیسے حسین شہید ہوئے، مطلب حسین کی وجہ سے یہ محرم غم والا مہینہ ہے۔ خدا کے لیے اب اس جہالت سے نکل آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تقریباً 50 سال بعد آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ محرم تو صدیوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عزت والا دن ہے، یہ پہلے سے۔ البتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش قسمتی کہ آپ کی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں تاریخ کے بڑے بڑے واقعات 10 محرم کو کیے ہیں، وہاں پر آپ کی شہادت بھی 10 محرم کو ہوئی ہے۔ اس سے آپ کا مقام بڑھ گیا ہے، اس کے آپ کے اندر آپ کی عزت بڑھ گئی۔ جس طرح کوئی آدمی ہمارے ہاں رمضان میں فوت ہو جاتا ہے، جمعے میں فوت ہو جاتا ہے، عید کے دن فوت ہوتا ہے، تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے بھائی، اس کو شب قدر مل گئی، شب برات مل گئی، اس کو جمعہ مل گیا، جمعۃ الوداع مل گیا، اس کو عید کی رات مل گئی۔ تو یہ خوش قسمتی کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی جو ہیں جو کربلا کے اندر شہید ہوئے، ان سب کے لیے آج کا دن جو ہے یہ تو انہوں نے سعادت حاصل کی، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا۔ تو بہرحال محرم ماضی کے اندر بھی اہم دن تھا، آج بھی ہمارے لیے مستحب عمل ہے اور آئندہ کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کر تمام شہدائے کربلا اور جتنے اور مسلمان ہمارے فوت ہو چکے ہیں سب کے لیے اِصال ثواب کریں۔ یہ بات میں ہر دفعہ بار بار عرض کی جاتی ہے کہ جس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے یا محبت کا دعویٰ ہے تو پھر اپنے دعویٰ کو وہ اسلامی طریقے سے پیش کرے۔ ہمارے اسلامی طریقہ یہ ہے، اگر آپ کو یہ ہمیں سب کو محبت ہے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں۔ یہ سارے کام جو ہے اسلامی کام ہیں۔
ہمارا اسلام کسی چیز سے روکتا نہیں ہے کہ محبت ہے تو ہم کچھ نہ کریں، کس سے منع کیا؟ لیکن جائز کام کریں۔ جو ہمارے اسلامی رونا پٹنا چھریاں مارنا یہ حرام کام ہے، قطعاً ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حرام کام کر کے آج کے محرم کے 10 دن کو اپنا ایمان خراب نہ کریں، نہ ان چیزوں کو دیکھیں۔ ہاں جائز کام کریں تو کریں، قرآن مجید پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کلمہ جتنا ہو سکے کریں، توبہ استغفار کریں، دعائیں مانگیں۔ میں نے عرض کیا وہ ڈر ہے کہ آج خدا نہ خواستہ محرم کا 10 دن قیامت ہوتی تو کیا ہوگا۔ آج ہم یہ دعا مانگے کہ یا اللہ جیسے آج 10 محرم ہے الحمدللہ، کہہ دیں ہم سب امن کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ نہیں، ایمان کے ساتھ بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، ایمان کی حالت میں دعا کریں اللہ جیسے آج کے 10 محرم کو آج ہمیں آپ نے ایمان عطا فرمایا، اپنے گھر میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی، بعد میں روزے رکھے ہیں، اے اللہ جس طرح آج ہمیں آپ نے اپنی رحمت میں ڈھانپا ہوا ہے، جس پر اللہ نے مہربانی کی ہے، یہ رحمت ہے مجھ پر اور آپ پر کہ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ دعا کریں اللہ کہ جو آئندہ قیامت کے دن آنے والا 10 محرم ہے اسی طرح اپنے رحمت کاملہ کے اندر ہمیں ڈھانپ لینا، اس دن بھی ہمیں اپنے ہی بندوں میں شامل کر کے اپنے دربار میں اپنے تخت کے سایہ اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرما دینا۔ سب آزاد سورہ فاتحہ قل اللہ پڑھ کر تمام الحمدللہ یا اللہ آج یہ بڑا اہم دن ہے، اے اللہ اس دن کی برکت سے جس طرح آپ نے سابقہ زمانوں میں اپنے پیاروں پر رحمتیں نازل کی، ان کو کامیابیاں دی، ان کی تکلیفیں ختم کی، اے اللہ آج ہم بھی آپ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تکلیفوں کے اندر مبتلا ہیں، اے اللہ جس طرح آپ نے اپنے نبیوں کو آج کے لیے فتح عطا کی، خوشیاں عطا فرمائی، اے اللہ ہمیں بھی خوشیاں عطا فرما، اے اللہ ہماری تکلیفیں بھی ختم فرما دے، اے اللہ ہماری بیماریاں پریشانیاں ٹینشنیں اے اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم فرما دے، اے اللہ جیسے آج ہم امن کے ساتھ ایمان کی حالت میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ آئندہ آنے والے قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ اپنی رحمت خاصہ میں جگہ عطا فرما دینا، اے اللہ آپ کے عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ ملے گی اے اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما لے، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں اور خیریں آپ نے مانگی ہیں وہ سب ہمیں عطا فرما، اے اللہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ اس دن کی شرمندگی سے ہمیں معاف فرمانا، اے اللہ ہمیں اس دن کی شرمندگی سے محفوظ فرمانا، اے اللہ اس دن ہمیں عزت عطا فرمانا، اے اللہ اس دن ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لینا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، اے اللہ آج 10 محرم ہے، اے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، آج کے دن ہر قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیے، اے اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ زندگی کے آخری سانس تک ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ جو گناہ سابقہ ہو چکے ہیں اللہ ان کو معاف فرما، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے عقائد کو ٹھیک فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کو ٹھیک فرما، اے اللہ ہماری نیتوں کو ٹھیک فرما، اے اللہ ہمارے گھر بار کے اندر برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں آپس کی محبتیں عطا فرما، اے اللہ جو لوگ مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں اے اللہ ان دشمنوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جیسے صحابہ کرام کی آپس میں محبتیں تھیں اے اللہ ہمیں بھی ایسی محبتیں عطا فرما، اے اللہ جس طرح ہمارے بزرگوں کی آپس کے اندر محبتیں تھیں اے اللہ ہمیں بھی محبتیں عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں سے سکون اٹھ گیا ہے، برکتیں اٹھ گئی ہیں، اے اللہ ہمیں پھر سے برکتوں والی زندگی عطا فرما، ہمیں پھر سکون والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے محلوں میں اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر سے پریشانیاں ختم فرما دے، بیماریاں ختم فرما دے، ہمارے قریبی عزیز بیمار ہیں ہاسپٹل میں داخل ہیں
دعا فرمائے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ قبول عطا فرما، اے اللہ ہمارے تمام دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا حال ہے؟ ابھی کسر باقی ہے؟ اللہ